اللہ تبارک و تعالی یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی خوبصورت اور بابرکت مجلس ہے۔ ختم قرآن کی اس مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 4 بچوں کا حفظ مکمل ہوا ہے۔ حضرت ہمارے شیخ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نورانی قاعدہ پڑھنا پڑھانا بخاری شریف پڑھنے سے افضل۔ اب بخاری شریف کے اختتام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ اس پہ تعجب نہ ہو، کیونکہ نورانی قاعدے سے مقصود قرآن ہے اور بہرحال حدیث جو ہے وہ تو قرآن کی تفسیر ہے۔ تو حضرت سید حسین مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں جو نورانی قاعدہ ہے جن بچوں نے پڑھا ہے، یہ نورانی قاعدہ پڑھنا یہ بخاری شریف پڑھنے سے افضل ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت، ان کا جو نبوت کے جو آبجیکٹیوز ہیں، پرپز ہیں، مقاصد ہیں، ان میں سے ایک ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ریسیٹیشن آف قرآن۔ اب آپ دیکھیں قرآن وہ پڑھتے بھی ہیں، قرآن ٹیچ بھی کرتے ہیں۔ انما بعثت معلما، میں تو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں، معلم۔ قرآن ٹیچ بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور بات ہے۔ تو محترم حضرات، ایک بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ایکسنٹ ہے، یعنی ایک اس کا تلفظ ہے، یعنی ایک اس کے مخارج ہیں، ہر لفظ کے ایک اس کی سائٹ ہے، ایک اس کی وہ ایگزیکٹ سائٹ ہے جہاں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اس فرق کو تجوید بھی کہتے ہیں کہ الفاظ کو اس کے صحیح ماخذ سے پروناؤنس کرنا، نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھلاتے ہیں۔ ویسے وہ اہل عرب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی انداز جو اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، وہی قرآن in its original shape، اپنی اصلی شکل میں آج بنوان ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سکھلانا، قرآن کو محفوظ کرنا۔ آپ یقین جانیے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا ایک عظیم مقصد ہے، اس کو آج یہ ادارہ، حفظ کے ادارے، اس کو یہ وہ اس مقصد پر ہیں۔ دیکھیے، کوئی پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 مقاصد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بیان کی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ پھر وہ جو قرآن مجید کے اندر جو الفاظ مبارکہ ہیں، ان الفاظ مبارکہ کے اندر جو منشأ خداوندی ہے، جو مراد خداوندی ہے، جو میسیج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اس کے اندر احکامات الہی ہیں، جو اللہ کی منشأ ہے، جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اصل تھیم، وہ اصل منشأ کو بھی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو دینی مدارس ہیں، وہ قرآن کی جو ہمیں قرآن میں جو لینگویج ہے، قرآن کی صرف نحو، اس کی گرامر سکھلاتے ہیں، پھر قرآن کی لینگویج سکھلاتے ہیں، پھر اس کے اندر جو صحابہ نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن صحابہ نے سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ معنی پریزرو کر لیے گئے، وہ معنی محفوظ کر لیے گئے اور من و ان ہم تک پہنچا دیے گئے۔ تو یہ دینی مدارس جو ہیں جہاں پر علوم قرآنیہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت پر ہیں۔ مجھے بتائیے، جو چیز حضور کے مقصد نبوت پر ہوگی، خدا بچائے، خدا معاف فرمائے، کیا اس کی حقارت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو ہیوملیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیکھیں وہ لوگ، وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مقصد تھا کہ نمبر ایک وہ قرآن سکھلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تجوید بدلاتے ہیں، وہ میری نبوت پر ایمان نہیں لایا۔ یہ ہم نے اسلام کی، آپ کو میں نے ایک بہت عظیم شکل اور پکچر دکھائی ہے کہ جس کو آج ویسٹ میں ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور دہشت گرد اور انتہا پسند یہ کہا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا جی کہ ہماری علماء کی بھی ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا جواب دیتے، ہم ان کو بتاتے کہ ٹیررسٹ کون ہے، فنڈامنٹلسٹ کون ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابقت کریں اور آپ کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع شریعت بن جائیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ اور اگر آپ اپنے دفاع کے لیے آپ اپنے کو پروٹیکٹ کریں تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں۔ لہذا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ان کی اصطلاحات جو ہم نے لے لی ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر استعمال کر رہے ہیں، اور ان اصطلاحات کو ہم مدارس پر بھی استعمال کر رہے ہیں، حفظ کے مدارس پر بھی، مدرسہ عربیہ پر بھی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بدگمان ہوتے ہیں، اپنے اس گمان کو درست کیجیے۔ یہ مجلس ماشاءاللہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ میں آپ کو صرف 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء اعظام بھی ہوں گے، یہود و نصارہ بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، اولین اور آخرین۔ ایسے میں چند لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی، ان کو کہا جائے گا کہ ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور ان کی اعلان ہوگا کہ اب ان کے سروں پر تاج پہنایا جاتا ہے۔ ذرا تصور فرمائیے کون لوگ ہوں گے؟ یہ بادشاہ ہوں گے، یہ عمرہ ہوں گے، یہ اربوں پتی لوگ ہوں گے؟ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ اس قدر حیران ہوں گے کہ نہ تو یہ انبیاء کرام ہوں گے اور ان میں سے اکثر نہ بھی اولیاء اعظام ہوں گے، عوام ہوں گے۔ ان کا اتنا اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جا رہا ہے؟ اور یقین جانیے، میں نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مواعظ میں یہ بات پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جب تاج پوشی ہوتی ہے تو جو شاہی محل کا جو سینئر آدمی ہوتا ہے وہ تاج رکھ دیتا ہے۔ فرمایا یہ تاج پوشی جو لوگوں کے سروں پہ رکھی جائے گی، یہ اللہ جل شانہ خود بنفس نفیس خود رکھے گا، اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ ذرا انتہا دیکھیے تکریم کی، رسپیکٹ کی، ان کی اعزاز کی کوئی انتہا ہے۔
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی حافظ قرآن ہے، اکثر علماء بھی ہوں گے، اکثر حافظ قرآن بھی ہوں گے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے